بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کتاب المتاجر میں ہے۔ کتاب المتاجر کی چھٹی فصل نقد، نصیعہ اور مرابحہ کے بیان میں ہے۔ معاملہ نقدی یا نقد، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جس وقت عقد انجام دیتا ہے اسی وقت قیمت بھی ادا کرے، اسے نقد کہتے ہیں۔ نصیعہ یہ ہے کہ ثمن اور قیمت عقد کے بعد ایک مدت معینہ تک ادا کرے۔ مثلا کہتا ہے کہ فعلاً میں قیمت نہیں دیتا، فلاں تاریخ تک قیمت دے دوں گا، فرماتے ہیں کہ یہ نصیعہ ہے۔ مرابحہ اس بیع کو کہتے ہیں کہ ایک انسان نے معاملہ کیا، ایک چیز خریدی، بعد میں وہی چیز اس قیمت اور اس سے کچھ زیادہ میں بیچ رہا ہے۔ مثلا بائع کسی شخص کو کہتا ہے ابیعک ھذا الکتاب بالثمن الذی اشتریتہ بہ مع زیادۃ ربع دینار علیہ۔ اگر جس قیمت پر یہ کتاب میں نے خریدی ہے اس قیمت پر اور کچھ اضافے کے ساتھ، کہ مثلا 1/4 دینار کی اور بھی لوں گا، اس قیمت میں آپ کو بیچ رہا ہوں، اسے مرابحہ کہتے ہیں۔ مصنف اعلی اللہ مقامہ الشریف فرماتے ہیں کہ اگر معاملہ مطلق ہو، اس میں کوئی شرط وغیرہ نہیں ہے، آ کر معاملہ کرتے ہیں، تو اس معاملے کا اطلاق تقاضا یہ رکھتا ہے کہ بھائی قیمت بھی ابھی دینی ہے۔ اطلاق معاملہ کا تقاضا یہی ہے۔ البتہ اگر دونوں شرط کریں کہ بھائی ثمن ایک مدت خاص میں دے گا، 1 مہینے میں دے گا، اور دونوں راضی بھی ہو جائیں تو معاملہ درست ہو جائے گا۔ خوب اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، عبارت کو پڑھتا ہوں اور ان مسائل کو آہستہ آہستہ توضیحات عرض کرتا ہوں۔ الفصل السادس فی النقد والنصیعہ والمرابحہ، نقدی معاملہ، ادھار والا معاملہ، اور مرابحہ، فائدے والا، کہ تینوں کی وضاحت عرض کی۔ اطلاق العقد یقتضی حلول الثمن، فرماتے ہیں کہ عقد کا مطلق ہونا یعنی اس میں ذکر نہیں کرتا کہ میں قیمت بعد میں دوں گا، نہ، یہ ذکر نہیں کرتا، بلکہ معاملہ مطلق ہے۔ فرماتے ہیں یقتضی، یہ اطلاق عقد تقاضا کرتا ہے حلول الثمن، کہ ثمن اور قیمت حال ہوگی، یعنی ابھی دے گا، ادھار نہیں ہے، جس وقت معاملہ ہوا ہے اسی وقت قیمت بھی دینی ہوگی۔ فَإِن شَرَطَا، اگر بائع اور مشتری دونوں شرط کرے تَأْجِيلَهُ مدتاً معینہ، کہ یہ ثمن ایک مدت معین تک مؤخر ہو، تو صح، یعنی بیع درست ہوگی۔ وَيَبْطُلُ فِي الْمَجْهُولَ، اگر مدت مجہول ہو تو پھر کہتے ہیں بیع باطل ہے، بھائی لے لو، بس جب تمہارا دل چاہے تب پیسے دینا، اب یہ معاملہ درست نہیں ہے، مدت کو معین کرنا پڑے گا۔
وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ بِثَمَنٍ حَالًا وَبِأَزْيَدَ مُؤَجَّلًا، اور اسی طریقے سے معاملہ باطل ہوگا اگر اسے کہتا ہے کہ پیسے ابھی دے رہے ہو تو 10 روپے کی، مہینے کے بعد دو گے تو 20 روپے کی، اور معین بھی نہیں کر رہا کہ آیا ابھی دے رہا ہے وہ قیمت یا مہینے کے بعد دے گا، صرف ایسے کہہ رہا ہے ابھی اگر لے رہے ہو تو 10 روپے، مہینے کے بعد تو 20 روپے، اب دونوں میں سے کوئی معین بھی نہیں کرتے، کہتے اس صورت میں معاملہ باطل ہوگا۔ وَقَذَا، اور اسی طریقے سے معاملہ باطل ہے، بے باطل ہے، لَوْ بَاعَهُ بِثَمَنٍ حَالًا وَبِأَزْيَدَ مُؤَجَّلًا، ایک قیمت میں نقدی طور پر بیچ رہا ہے اور اس سے زیادہ قیمت پر مؤجل اور ادھار کے طور پر بیچ رہا ہے اور معین بھی نہیں کر رہا کہ کون سا، تو کہتے ہیں معاملہ باطل ہوگا۔ وَإِذَا بَاعَ نَصِيحَةً ثُمَّ اشْتَرَاهُ قَبْلَ الْأَجَلِ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ مِنْ جِنْسِ ثَمَنِ وَغَيْرِهِ حَالًا وَمُؤَجَّلًا صح مع عدم الشرط۔ اچھا اس مسئلے کو سمجھیں تھوڑا سا، یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ ایک بندہ کوئی چیز ادھار پر بیچ رہا ہے، مثلا کتاب ادھار پر بیچ رہا ہے، کہتا ہے کہ بھئی 1 سال تک تم اس کی قیمت ادا کرنا، یہ کتاب لے لو۔ خوب اس نے اب کیا کیا، اپنی کتاب یا مثال لے لے اپنا گھر مشتری کو بیچا، کہا کہ 1 سال کی مدت تک تم پیسے دینا، اس نے کہا ٹھیک ہے اتنے میں۔ بعد میں وہی بائع اسی گھر کو اگر خریدنا چاہے، ابھی سال کی مدت تمام نہیں ہوئی، اسی مدت کے اندر پھر اسی گھر کو جو مشتری کو بیچا ہے خرید رہا ہے، خوب چاہے اس سے زیادہ قیمت میں چاہے اس سے کم تر قیمت میں، درست ہے، اور سمن بھی چاہے وہی جنس ہو جس سمن میں اس نے بیچا ہے یا کوئی اور ہو، تو فرماتے ہیں یہ معاملہ صحیح ہوگا۔ البتہ شرط یہ ہے کہ بیع کرتے وقت شرط نہ لگائے۔ مثال تھوڑی سی الجھ گئی آپ کے لیے، پھر عرض کرتا ہوں۔ مثلا فرض کریں زید عمر کو اپنا گھر 1000 دینار میں دیتا ہے کہ بھائی 1 سال میں تو نے مجھے 1000 دینار دینے، گھر بک گیا، عمر کو دے دیا۔ 1 مہینے کے بعد وہی زید اس عمر کو کہتا ہے کہ جو گھر میں نے تمہیں 1000 دینار میں بیچا تھا وہی گھر 2000 دینار میں مجھے بیچ دو، آیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن اس صورت میں جائز ہے کہ جب ابتدا میں اور آغاز میں یہی نہ کیا ہو کہ بس سوری بیع ہو اور شروع میں ہی شرط ہو، بائع کہہ کہ میں تمہیں گھر بیچتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ تم مجھے اسی قیمت میں یا اسے زیادہ میں یا اسے کم تر میں بیچ دینا، نہ شرط نہ ہو، باقی بیچ دے اور بعد میں اسی سے خریدے، بے شک اس کی مدت ابھی ختم نہ ہوئی ہو، یعنی نسیے کا اجل اور مدت نہ آئی ہو، کم پیسوں میں بھی لے سکتا ہے زیادہ پیسوں میں بھی لے سکتا ہے، درست ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ وَإِذَا بَاعَ نَصِيحَةً، اگر ادھار پر کوئی چیز بیچے، ثُمَّ اشْتَرَاهُ، بعد میں وہی بائع اسی چیز کو اس مشتری سے خریدے، قبل الاجل، اس مدت سے پہلے، بِزِيَادَةٍ اور نقصان، چاہے زیادہ پیسے دے کر یا کم تر پیسے دے کر، من جنس ثمن وغیرہ، آگا جو قیمت ہے اسی سمن کی جنس سے ہو یا سمن کی جنس سے نہ ہو، حالاً و مؤجلاً، وہ معاملہ نقدی ہو یا وہ معاملہ بھی ادھار ہو، ان تمام صورتوں میں صح بیع درست ہے۔
البتہ ما عدم شرط، شرط فقط یہ ہے کہ ابتدا میں ہی شرط نہ کی ہو کہ بھائی میں تمہیں بیچتا ہوں تم مجھے واپس بیچنا، نہ یہ شرط نہ کرے۔ وَلَوْ اشْتَرَاهُ بَعْدَ حُلُولِهِ جَازَ بِغَيْرِ الْجِنْسِ مُطْلَقًا وَبِهِ قِيلَ لَا يَجُوزُ مَعَ التَّفَاوُتِ وَالْأَقْرَبُ خِلَافُهُ، اگر نسیے کے طور پر ادھار میں بیچا تھا اور اس ادھار کی مدت آ جائے، فرماتے ہیں یہاں پر کیا بیع جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ اس کی دو صورت ہے۔ اگر وہ خرید رہا ہے اس سمن سے جو پہلی والی سمن کی جنس کے علاوہ ہے، مثلا اس نے بیچی تھی دینار میں، خرید رہا ہے درہم میں، پھر تو سب کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ لیکن اگر اس نے بیچی تھی دینار میں اور خرید بھی رہا ہے دینار میں، تو بعض حضرات کہتے ہیں جائز نہیں ہے، لیکن علامہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس صورت میں بھی جائز ہے۔ وَلَوْ اشْتَرَاهُ، اگر بائع اس شے کو خریدے بعد حلولہ، اس معاملہ نسیہ کے زمان کے آنے کے بعد، یعنی جو سمن کے دینے کا وقت تھا وہ پہنچ گیا، جاز بغیر الجنس مطلقا، اگر جو سمن ہے جس سے خرید رہا ہے وہ اسی جنس سے نہیں ہے جس جنس میں اس نے بیچی تھی، پھر تو مطلقاً جائز ہے، درست ہے، چاہے وہ اکثر میں خریدے، اقل میں خریدے، حال ہو، مؤجل ہو، مشکل نہ دارے۔ لیکن وَبِهِ، اگر اسی جنس کے ساتھ خرید رہا ہے تو قیل لا یجوز مع التفاوت، اگر تفاوت آ جائے، مثلا زیادہ میں خرید رہا ہے تو پھر جائز نہیں ہے، یہ البتہ بعض نے کہا ہے، لیکن والاقرب خلاف ہو، مصنف کہتے ہیں کہ اصح ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جائز ہے، چاہے زیادہ میں خریدے یا کمتر میں خریدے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ولا یجب دفع الثمن قبل الاجل، بھائی مدت جو معین کی ہے کہ 1 مہینے تک دینا ہے، 1 مہینے سے پہلے پیسے دینا واجب نہیں ہے۔ ولا قبضہ قبل، اور آپ نے کہا تھا 1 مہینے کے بعد دوں گا، اب 1 مہینے کے بعد دوں گا، اس سے پہلے اگر وہ قیمت لے کر آئے تو بائع پر بھی قبض ثمن واجب نہیں ہے، کہا کہ نہ بابا 1 مہینے کے بعد دینا، ابھی نہ۔ ولو حل، اگر وہ 1 مہینہ ہو جائے، وقت آ جائے، ودفع، اور مشتری پیسے دے، وجب القبض، تو بائع پر ضروری ہے کہ قیمت لے، نہ کہے کہ مجھے 1 ہفتے کے بعد دینا، نہ، اس کی مرضی ہے، مشتری کہتا ہے لو تو اس کو لینا پڑے گا۔ ولو امتنع، بھائی مشتری دے رہا تھا، بائع نے کہا کہ نہ ابھی نہ، 1 ہفتے کے بعد دینا، وہلک، اور سمن بھی ختم ہو گئی، ہلاک ہو گئی، تلف ہو گئی، کان ہلاکہ من صاحب الحق، تو پھر یہ جو سمن تلف ہو گئی ہے یہ بائع جو صاحب حق ہے اس کی ملکیت سے ہوگا۔ دیکھیں جاؤ بھائی 1 ہفتہ پہلے ہم تمہیں دے رہے تھے، تم نے نہیں لیا، ہم کیا کریں، اب ضائع ہو گئی، تو جاؤ بھائی گھومو پھرو۔ وَلَوْ اشْتَرَى نَصِیحَةً وَجَبَ أَنْ يُخْبِرَ بِالْأَجَلِ إِذَا بَاعَهُ مُرَابَحَةً، اگر ایک بندہ کوئی چیز نصیحتاً، مثلا ایک کتاب دینار کے بدلے میں خریدتا ہے، منتہا ادھار ہے 1 مہینے تک، اس طریقے سے اس نے خریدا ہے، مثلا میں کتاب خرید کے آیا، سامنے والے کو کہا کہ 1 مہینے کے بعد پیسے دوں گا، کتاب میرے پاس ہے، اب بعد والے بندے کو میں بیع مرابحہ کے طور پر بیچ رہا ہوں، ادھر سے خرید کیا 1000 تمن میں ادھار ہے، بعد والے بندے کو بیچ رہا ہوں بھائی 2000 تمن میں، تو کہتے ہیں ایسی صورت میں مشتری پر واجب ہے کہ سامنے والے کو بتائے کہ یہ میں نے نصیحتاً اتنی قیمت میں خریدی ہے۔ وَلَوْ اشْتَرَى نَصِیحَةً، اگر کوئی چیز ادھار پہ خریدے، وَجَبَ أَن يُخْبِرَ بِالْأَجَلِ إِذَا بَاعَهُ مُرَابَحَةً،
ضروری ہے کہ سامنے والے کو بتائے کہ بھائی 1 مہینے کے بعد میں اس کے پیسے دوں گا، جب اس کو بیع مرابحہ کے طور پر بیچ رہا ہے، یعنی 2000 تومن میں سامنے والے کو بیچ رہا ہے۔ فَإِنْ أَخْفَا، اگر چھپائے تو تخیر المشتری بین الرد والامساک بالثمن حالاً، تو مشتری یہ دوم پر اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو واپس پلٹا دے، چاہے تو قیمت حال والی صورت میں اپنے پاس رکھے۔ وَإِذَا بَاءَ مُرَابَحَةً نَسَبَ الرِّبْحَ إِلَى السِّلْعَةِ لَا إِلَى الثَّمَنِ، اگر بیع مرابحہ ہے، درست ہے، اس نے کہا کہ جتنے میں نے خریدی ہے وہ پیسے اور 1 درہم اور میں تمہیں بیچ رہا ہوں، تو یہاں پر وہ جو ربح کی قیمت ہے وہ مبی کی طرف ہوگی، یعنی یوں کہے گا یہ کتاب، یعنی ابیع کا ھذا الکتاب الذی اشتریتہ بدینار وربع، یعنی یہ کہے کہ یہ کتاب کہ جو میں نے خریدی ہے وہ تمہیں دینار اور 1 ربع دینار میں بیچ رہا ہوں، ایسے کہے، مبی کی طرف اس کی نسبت دے۔ وَلَوْ اشْتَرَى أَمْتِعَةَ صَفَقَةٍ بِثَمَنٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُ أَفْرَادِهَا مُرَابَحَةً بِالتَّقْوِيمِ إِلَّا بَعْدَ الْإِعْلَامِ، آگا یوں، وَلَوْ اشْتَرَى أَمْتِعَةً صَفَقَةً، اگر ایک بندے نے متعدد چیزیں ایک بیع کے اندر خریدیں، بثمن، ایک قیمت کے بدلے میں، لم یجوز لہ بیع افرادہا، ان متعدد چیزوں میں سے مختلف چیزوں کو ایک ایک کو نہیں بیچ سکتا مرابحے والی صورت میں، مگر یہ کہ سامنے والے کو بتائے۔ مثال دو، ایک بندے نے کتاب، قلم، کپڑا، خوب ایک ہی بیع کے اندر تینوں چیزیں خریدی ہیں 2 دیناروں میں، اب اس کی بیع مرابحہ کرتا ہے، کتاب کو بیچتا ہے، تو اب اپنے طور پر حساب کر کے وہ کہے کہ بابا یہ کتاب اتنے میں اور اتنا اضافہ کر کے میں تمہیں بیچ رہا ہوں، اب یہ جائز نہیں ہے، یعنی خود سے قیمت گزاری کرے۔ مثلا فرض کرے اس نے کتاب، قلم، ثوب، تینوں چیزیں 3 دیناروں میں خریدی ہیں، درست ہے، اب بیچنے والے کو کہتا ہے کہ میں تمہیں کتاب دے رہا ہوں 1 دینار اور ربع دینار میں، خوب دیکھیں ایسے درست نہیں ہے، مگر یہ کہ سامنے والے کو بتائے۔ وَلَوْ اشْتَرَى أَمْتِعَةً، اگر مختلف سامان، مثلا کتاب، قلم، کپڑا خریدتا ہے صفقتاً، ایک ہی بیع میں، بثمن، 3 دیناروں میں مثلا، لم یجوز لہ بیع افرادہا مرابحۃ بالتقویم، قیمت گزاری خود سے کر کے اس کے افراد کی بیع مرابحہ کرے، کہتے ہیں جائز نہیں ہے، الا بعد الاعلام، مگر یہ کہ سامنے والے مشتری کو پہلے بتائے۔ تمام شدہ گا۔ الفصل السابع فیما يدخل فی المبیع، اگر جب کوئی بندہ کوئی چیز بیچتا ہے تو کون کون سی چیزیں اس کی ملکیت میں آتی، مبیع میں کیا کیا شامل ہے۔ مثلا اگر ایک بندے نے ایک زمین بیچی، اب اس زمین کے اندر مثلا کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں، دوسرے درخت لگے ہوئے ہیں، آیا زمین بیچنے سے وہ بھی اس کی ملکیت میں آ جائیں گے؟ فرماتے اگر شرط لگائے کہ یہ زمین خرید رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ اس کے اندر جتنے بھی درخت وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہ بھی سارے میرے، تو کہتے ہیں کہ وہ اس کے ہو جائیں گے۔ اور اگر شرط نہ لگائے، فقط ایک زمین بیچے اور اس کے اندر کچھ باغات وغیرہ، کھجور وغیرہ درخت لگے ہوئے ہیں، تو اب فقط زمین اس کی ملکیت ہوگی، لیکن وہ جو درخت وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہ اس کی ملکیت میں نہیں آئیں گے۔ ہاں البتہ اگر اس طریقے سے بیع کرے کہ پتہ چلے کہ یعنی اس نے جو زمین بیچی ہے ان تمام لوازمات کے ساتھ، یعنی درخت وغیرہ جو اس کے اندر لگے ہوئے ہیں وہ بھی بیچ دیے،
مثلا اس نے کہا کہ بابا اس زمین کے ٹکڑے کو اگر تالا لگا لو تو جو کچھ اس کے اندر ہے وہ تمہیں میں نے بیچا زمین کے ساتھ، تو پھر سب چیزیں اس کی ملکیت میں آ جائیں گی۔ الفصل السابع فیما يدخل فی المبی، آگا کون سی چیزیں مبی میں داخل ہوتی ہے؟ من باع ارضا، اگر کسی نے زمین خریدی ہو کہ جس میں مثلا فرض کریں کہ نخل و شجر بھی موجود ہے، تو دخل فیہا النخل والشجر مع الشرط، اگر شرط ہو بیع میں تو پھر یہ نخل و شجر، یہ کھجور اور دوسرے درخت وہ اس کی ملکیت میں آ جائیں گے کیونکہ شرط ایسے ہوئی ہے۔ وَإِلَّا فَلَا، اگر شرط نہیں تو پھر فقط زمین ہوگی، بقایا درخت نہیں ہوں گے۔ وَيَدْخُلُ لَوْ قَالَ بِعْتُكَهَا وَمَا أُغْلِقَ عَلَيْهَا بَابُهَا، اگر یہ زمین اور اس زمین پر جتنا بھی دروازہ بند ہوتا ہے، یعنی جو اس محدودے میں آتا ہے، وہ سب میں نے تمہیں بیچا، تو پھر یہ درخت وغیرہ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اچھا، وَيَدْخُلُ فِي الدَّارِ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلِ، ایک گھر خریدا، 2 منزلہ ہے، یہ گھر خریدا تو دونوں منزلیں میرے پاس ہوں گی۔ إِلَّا أَن يَسْتَقِلَّ الْأَعْلَى لِلسُّكْنَى عَادَةً، مگر یہ کہ نہ گھر اس طریقے سے، جب اس نے کہا کہ گھر خریدا تو اوپر والا حصہ اصلاً جدا کا نہ کاؤنٹ ہوتا ہے، اس سے کوئی ربط نہیں ہے، تو پھر فقط وہ نیچے والا حصہ ہوگا، اوپر والا حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَوْ بَاعَ نَخْلًا مُعَبَّرًا، اگر ایک کھجور بیچتا ہے، درخت کھجور، لیکن وہ درخت کھجور معبرہ، لکاح دیدے ہے، اس میں نر ہو چکا ہے، جو دیہاتی لوگ ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، تو اس صورت میں فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ، اگر وہ معبر ہے، لکاح دیدہ ہے، اس کو نر دیا گیا ہے، تو پھر جو ثمر ہے وہ بائع کا ہوگا۔ لیکن وَلَوْ لَمْ يُعَبَّرْ فَالثَّمَرَةُ لِلْمُشْتَرِي، لیکن ابھی تک لکاح وغیرہ نہیں ہوا، ملقاح وغیرہ نہیں ہوئی ہے، ایسے ہی کھجور بیچی ہے، بعد میں پھر یہ مشتری کام وغیرہ کرتا ہے تو پھر ثمر مشتری کا ہوگا۔ وَلَا يَدْخُلُ الْحَمْلُ فِي الْإِبْتِيَاءِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، آگا اس نے جانور بیچا، خوب جانور پیٹ سے ہے، تو فرماتے ہیں کہ اب جو اس نے بیچا ہے تو وہ بچہ بائع کا ہوگا، مشتری کا نہیں ہوگا۔ اگر کنیز بیچی ہے، حاملہ ہے، تو وہ بچہ بائع کا ہوگا، مشتری کا نہیں ہوگا۔ وَلَا يَدْخُلُ الْحَمْلُ فِي الْإِبْتِيَاءِ، شراء میں داخل نہیں ہوگا، من غیر شرط، اگر شرط نہ لگائی ہو، اگر شرط لگائی ہے پھر ٹھیک ہے، اگر معاملہ مطلق ہے تو پھر حمل اس میں داخل نہیں ہوگا۔ وَلَوِ اسْتَثْنَى نَخْلَةً كَانَ لَهُ الْمَدْخَلُ إِلَيْهَا وَالْمَخْرَجُ مِنْهَا، آغا کہہ رہا ہے کہ یہ پورا باغ بیچ دیا سوائے اس کھجور کے، اس کھجور کے درخت کے، تو پھر اس کھجور تک جانا آنا، وہ جو راستہ ہے وہ دیگے اس بائع کا ہوگا، اس کو اختیار ہے کہ وہ آ جا سکتا ہے۔ اب ایسے نہیں ہے کہ درمیان میں ایک کھجور اس نے اپنے لیے رکھی ہو تو سامنے والا کہے کہ بھئی بقایا جگہ تو میری، میں جانے نہیں دوں گا، نہ، وہ جا سکتا ہے۔ وَلَوِ اسْتَثْنَى نَخْلَةً كَانَ لَهُ، تو اس بائع کے لیے ہے الْمَدْخَلُ إِلَيْهَا وَالْمَخْرَجُ مِنْهَا، جانے کی جگہ اور آنے کی جگہ ہے، اجازت ہے اس کو۔ وَمَدَى جَرَائِدِهَا مِنَ الْأَرْضِ، اور وہ جو درخت ہے اس کی شاخوں وغیرہ کو آپ دیکھیں تو جس حد تک اس کا سایہ وغیرہ جاتا ہے تو وہ والا حصہ بھی اسی کا ہوگا، یعنی اس کے نیچے بیٹھ سکتا ہے۔ الفصل الثامن فی التسلیم، اگر یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بائع اور مشتری، بائع مبیع کو تسلیم کرے گا اور مشتری ثمن کو تسلیم کرے گا، تو تسلیم کیسے ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر مال غیر منقول ہے، مثلا گھر ہے، دکان ہے، باغ ہے، تو وہاں پر تسلیم کا مقصد یہ ہے کہ وہاں سے اپنی ساری چیزیں اٹھا لے، خالی کرے اس کو، اس کا خالی کرنا خود یہ تسلیم ہے۔ اور اگر ایک چیز مثلا مکیل اور موزون ہے تو اس کا کیل اور وزن کرے گا تو تسلیم ہے یہ۔ اگر سامان ہے ایسے تو فرماتے ہیں کہ وہ اگر کتاب ہے، فرش ہے، تو جیسے اس کو اپنے قبضے میں لے گا تو یہ تسلیم ہو جائے گا۔ حیوان ہے، خوب کسی جانور کو بیچا ہے
تو اس میں نقل ہے، یہاں سے اٹھا کر اس کو دے دیا، یہ تسلیم کہلائے گا۔ الفصل الثامن فی التسلیم وہو تخلیۃ، یہ تسلیم کیا ہے؟ خالی کرنا ہے۔ کس جگہ پر؟ فیما لا ینقل ولا یحول، اگر مال غیر منقول ہو، جیسے دکان گھر وغیرہ، اس کو خالی کیا یعنی تسلیم ہو گیا، مال اس کے حوالے ہو گیا۔ والکیل والوزن فیما یقال او یوزن، اور اگر ایک شے مکیل اور موزون ہے تو اس کو کیل اور وزن کرنا، یہ تسلیم کرنا ہے۔ والقبض بالید فی الامتعہ، اور سامان وغیرہ جیسے کتاب وغیرہ ہے تو اس کو ہاتھ میں پکڑ لینا، خوب یہ قبض کرنا ہے۔ والنقل فی الحیوان، اور حیوان میں نقل کرنا، دے دینا، یہ تسلیم ہے۔ وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْبَائِعِ فِي الْمَبِيعِ وَعَلَى الْمُشْتَرِيِّ فِي الثَّمَانِ، بائع پر یہ تسلیم واجب ہے مبیع کی نسبت سے، اور مشتری پر واجب ہے ثمن کی نسبت سے، تسلیم کرے۔ وَيُجْبَرَانِ مَعًا لَوْ امْتَنَعَا، معاملہ کیا ہے لیکن دے نہیں رہے تو حاکم شرع ان کو مجبور کرے گا، دو بھائی۔ وَيَجِبُ التَّسْلِيمُ مُفَرَّغًا، اگر ایک بندہ فرض کریں دکان تسلیم کر رہا ہے، اپنا سارا سامان ادھر سے اٹھا لیا لیکن کسی اور کو اجارے پہ دیا ہوا ہے، کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا تسلیم، تسلیم خالی کر کے دے، یعنی کسی اور کا وہاں پر عمل دخل نہ ہو، ایسے ہے۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ قَبْلَهُ، اگر جو چیز آپ نے خریدی ابھی تک آپ کے قبضے میں نہیں آئے، آپ اس کو پھر بیچ بھی سکتے ہیں۔ إِلَّا أَن يَكُونَ طَعَامًا، مگر یہ کہ وہ طعام گیہون وغیرہ ہو، تو فَلَا يَبِيعُهُ إِلَّا تَوْلِيَةً، تو اس صورت میں اس کو نہیں بیچ سکتا مگر اسی قیمت میں، اس سے زیادہ اور کمتر میں نہیں بیچ پائے گا۔ والقول قول البائع فی عدم النقصان مع حضور المشتری الکیل والوزن مع یمینہ ومع عدم البینہ، اگر اختلاف ہو گیا، بائع اور مشتری سامنے کھڑے، معاملہ ہو گیا، وزن کرنا تھا تو اس نے وزن کر کے دیا اور مشتری نے لیا، بعد میں مشتری کہتا ہے اسی جگہ پر کہ بھائی اس نے جو وزن کر کے دیا ہے وہ مقدار کم دی ہے، بائع کہہ رہا ہے کہ میں نے پوری دی ہے، تو اب یہاں پر کیا کرے؟ کہتے ہیں اس صورت میں اگر اس کیل اور وزن کا خود مشتری شاہد تھا، اس نے دیکھا تھا، اب کوئی بینہ وغیرہ بھی نہیں ہے، تو پھر یہاں پر بائع کی بات کو مقدم کریں گے اور وہ قسم اٹھائے گا کہ بابا میں نے پورا دیا ہے، بس اس کی بات قبول ہوگی۔ والقول قول البائع، بات بائع کی چلے گی فی عدم النقصان، کہ میں نے کمتر نہیں دیا، مع حضور المشتری الکیل والوزن، جبکہ مشتری حاضر تھا کیل اور وزن کے وقت بھی، مع یمینہ، بائع قسم اٹھائے گا، ومع عدم البینہ، بینہ بھی نہیں ہے تو پھر قسم اٹھائے گا، کافی ہے دیکھیے۔ والقول قول المشتری مع عدم حضور، لیکن کیل اور وزن کے وقت مشتری موجود نہیں تھا، بعد میں کہتا ہے کہ نہ اس نے کمتر دیا ہے، تو اب بات مشتری کی مانی جائے گی۔ وَيَصِحُ فِي حَالِ الْعَقْدِ اشْتِرَاطُ مَا يَسُوغُ، آغا عقد کے وقت ہر وہ شرط جو جائز ہے وہ لگا سکتا ہے، انسان شرط کر سکتا ہے جو بھی جائز ہو۔ وَيَدْخُلْ تَحْتَ الْقُدْرَةِ، اور ایسی شے کی شرط جو قدرت کے اندر بھی ہو، یعنی مقدور بھی ہو۔ پس وَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ مَا لَيْسَ بِمَقْدُورٍ، جو انسان کے قدرت میں نہیں ہے وہ تو دیکھے شرط نہیں کر سکتا۔ کَسَیرُورَتِ الزَّرْعِ سُنبُلًا، اسے کہا یہ میں تم سے کھیتی خرید رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ اس کو مثلا سنبل کی شکل میں، حب کی شکل میں میرے لیے کر کے دو، خوب یہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ وَيَصِحُ اشْتِرَاطُ الْعِتْقِ، خوب مثلا کوئی بندہ آ کر کسی غلام کو بیچتا ہے اور شرط کرتا ہے اس شرط کے ساتھ بیچوں گا کہ تم اس کو آزاد کرو، کہتے ہیں صحیح ہے، مشکل نہ دار۔ وَلَوِ اشْتَرَطَ مَا لَا يَسُوغُ او عدم العتق او عدم وطء الأماء بطل الشرط، اگر ایک بندہ شرط کرے جو شرط جائز نہیں ہے، یا مثلا شرط کرے کہ غلام کو آزاد نہیں کرو گے، یا شرط کرے کہ مثلا اس کنیز کے ساتھ وطی نہیں کرو گے، تو یہ شرط باطل ہو جائے گی تینوں صورتوں میں۔ خوب شرط تو باطل ہوگی، بیع باطل ہوگی یا نہ؟ فرماتے ہیں وفی ابطال البیع وجہ قوی، خوب آیا بیع باطل ہوگی یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ اس میں بھی وجہ قوی یہی ہے کہ بیع باطل ہو جائے گی۔
ولو شرط مقدارا فنقص تخیر المشتری بین الرد والامساق بالقسط من الثمن سواء كانت اجزاؤه متساویتا او مختلفتا. اگر ایک بندہ شرط کرے کہ اتنی مقدار میں تم مجھے دو گے، 2 کلو ہو مثلا، بعد میں پتہ چلا کہ 1 پاؤ کمتر ہے، تو فرماتے ہیں یہاں پر مشتری کو اختیار ہے، چاہے تو واپس پلٹائے، چاہے تو قیمت کے اس حصے کو کم کر کے اپنی پاس رکھے، مشکل نہیں ہے. ولو شرط مقدارن، اگر ایک مقدار کی شرط کرے، فنقص، بعد میں پتہ چلا نہ بابا 1 پاؤ کمتر ہے، تخیر المشتری بین رد، یا مشتری واپس پلٹائے گا، والامساک، یا اپنے پاس رکھے گا، بالقسط من الثمن، اس قیمت کے حصے کی نسبت سے وہ تھوڑا سا کم کر کے اپنے پاس رکھے گا. سواء كانت اجزاؤه متساویتا او مختلفہ، اب فرق نہیں پڑتا کہ اس شے کے جو اجزاء ہیں، جو مبیع ہے، اس کے اجزاء متساوی ہوں، ایک جیسے ہوں، مثلا جیسے چاول، گیہوں وغیرہ، یا نہ مختلف ہوں، مشکل نہ ظاہر. فَإِنْ أَخَذَ بِالْقِسْطِ تَخَيَّرَ الْبَائِعُ وَلَوْ أَخَذَهُ بِالْجَمِيعِ فَلَا خِيَارَ. اچھا، دوسری جانب سے اگر وہ اپنے پاس رکھتا ہے اور قیمت کا کم حصہ، تھوڑا سا حصہ کم کرتا ہے اس کی نسبت سے، تو بائع کو اختیار ہے، بائع کہے کہ یا اس کے معاملے کو قبول کرے، یا بائع کہے کہ نہ میں نہیں مانتا، لینی ہے تو یہ لو، زیادہ نہیں دوں گا، کہتے ہیں بائع کو بھی اختیار ہے. فَإِنْ أَخَذَ بِالْقِسْطِ، اگر اس ثمن کے اس معمولی حصے کو کم کر کے خریدنا چاہتا ہے تو تخیر البائع، بائع کو اختیار ہے. لیکن ولو اخذہ بالجمیع فلا خیار، اگر وہ کہتا ہے کہ بابا چلو نہ کسی صحیح لیکن پوری خریدتا ہوں، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ بائع درست ہوگی، بائع کو خیار نہیں ہوگا. خوب. ولو زاد متساوی الاجزاء اخذ البائع الزائد فیتخیر المشتری حینئذ. آگا مثلا گیہوں وغیرہ، گندم وغیرہ جو متساوی الاجزاء ہے، اس نے جو 2 کلو بیچا تھا چلا گیا مثلا 2.5 کلو، تو کہتے ہیں کہ بائع کو اختیار ہے کہ وہ مثلا جو ہے وہ کیا ہے، بائع کیا ہے، وہ آدھا کلو سے واپس لے گا. لیکن ایسی صورت میں مشتری کو بھی اختیار ہے، کہے کہ بھائی دینا ہے تو یہ پورا دو وغیرہ میں نہیں لیتا. ولو زاد متساوی الاجزاء اخذ البائع الزائد، بیچا تھا 2 کلو چلا گیا 2.5 کلو، تو آدھا کلو بائع لے لے گا. لیکن فیتخیر المشتری حینئذ، خوب اگر وہ واپس لے رہا تو مشتری کہہ سکتا ہے کہ بھائی دینا ہے تو پورا دو وغیرہ نہیں لوں گا. ولو زاد المختلف فالوجہ عندی البطلان، بلے اگر جو چلا گیا ہے وہ متساوی الاجزاء نہیں ہے تو پھر آگا کہتے میرے نزدیک بیع باطل ہے. وَيَجُوزُ أَن يَجْمَعَ بَيْنَ بَيْءٍ وَسَلَفٍ وَبَيْنَ الْمُخْتَلِفَتَيْنِ صَفَقَةً. اب بائع کے لیے جائز ہے کہ بیع نقدی اور بیع سلف کو ایک ہی صیغے کے اندر اور ایک ہی بیع میں اجرا کرے. اچھا کیسے؟ مثلا یوں کہے بائع کہ یہ جو موجود گیہوں ہے یہ اور 1 اور کلو جو بعد میں تمہیں دوں گا، ان دونوں کو 2 دیناروں میں بیچتا ہوں. دقت کریں، بیع نقدی اور بیع سلف. بیع سلف کا معاملہ ادھار کے برعکس ہے، نصیحہ میں قیمت بعد میں ہوتی ہے اور بیع السلف میں مبیع بعد میں ہوتی ہے. ایسے اب ایک ہی معاملے کے اندر یہ بیع نقد اور بیع سلف کرتا ہے، کہتے جائز ہے، مشکل نہ دار ہے. مثلا کہتا ہے یہ موجودہ کلو جو گیہوں کا ہے یہ، اور 1 اور کلو گیہوں اور گندم کا جو 1 مہینے کے بعد دوں گا 2 دیناروں میں تمہیں بیچتا ہوں، کہتے ہیں درست ہے، مشکل نہ دار. یا مثلا 2 مبیع ہیں جو دونوں مختلف ہیں، ایک متساوی الاجزاء ایک مختلف الاجزاء ہے، بیع واحد میں بیچے، کہتے ہیں بیچ سکتا، مشکل نہ دار. وَيَجُوزُ أَن يَجْمَعَ بَيْنَ بَيْءٍ، یعنی بیع نقد وَسَلَفٍ اور بیع سلف، ان دونوں کو جمع کرے ایک ہی معاملے میں کر سکتا ہے. وَبَيْنَ الْمُخْتَلِفَيْنِ، یعنی أَن يَجْمَعَ بَيْنَ الْمُخْتَلِفَتَيْنِ، ایک متساوی الاجزاء اور ایک متساوی الاجزاء نہ ہو، خوب کر سکتا ہے ایک ہی بیع کے اندر. خوب الحمدللہ تمام شد.
اس کے بعد والی فصل ربا کے بارے میں کہ انشاءاللہ اس کو آئندہ جلسے میں عرض کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.